سندھ میں کورونا وائرس کے 8 نئے کیسز رپورٹ، 5 مریض شام سے دوحہ کے راستے آئے، 3 مریض گزشتہ ہفتے لندن سے دبئی کے راستے آئے۔ سندھ بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 15 تک جا پہنچی۔ کورونا وائرس نے 109 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد، ہلاکتیں 4000 کے قریب۔ ایران میں 194 اموات، اٹلی میں 450 سے زائد ہلاکتیں۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایمرجنسی۔ سعودی عرب میں تعلیمی ادارے بند۔ وائرس بنگلہ دیش بھی پہنچ گیا، 3 کیسز رپورٹ۔ چین میں صورتحال بہتر ہونے لگی، 58,000 افراد صحت یاب ہو گئے۔ کورونا وائرس سے حفاظتی اقدامات۔ قطر نے پاکستانیوں کے لیے سیاحتی ویزے پر پابندی لگا دی۔ اسلام آباد اور کراچی سے دوحہ جانے والی پروازوں سے 6 مسافر اتار دیے۔ قطر نے 14 ممالک پر سیاحتی ویزے کی پابندی لگائی ہے۔ سعودی عرب اور روس میں تیل کی جنگ۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں کم، 29 سال بعد تیل ریکارڈ سستا۔ پاکستانی معیشت کا لگ گیا چھکا، درآمدی بل میں 4 سے 5 ارب ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، روپیہ ہوگا مضبوط۔ عوام کو ملے گا کتنا ریلیف؟ حکومت کا امتحان شروع۔ ڈالر نے پھر چھلانگ لگا دی، امریکی کرنسی 2 روپیہ 34 پیسے مہنگی۔ ڈالر 156 روپے 58 پیسے پر پہنچ گیا۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، 2200 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ بریک کے بعد کاروبار سنبھلا، سیشن کے اختتام تک 100 انڈیکس 1160 پوائنٹس کی کمی سے 37,058 کی سطح پر بند ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے، ہم نے گیس کی بھی اور بجلی کی قیمت بڑھنے نہیں دینی بلکہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھی ہو جائے، بجلی اور گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں جب چوری نہ کی ہو تو پھر لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قوم سے وعدہ ہے کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت کی غلط پالیسیوں سے ملکی معیشت ابتر ہو رہی ہے، مہنگائی سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو پھر بھڑک اٹھے، کہا حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ آئی ایم ایف سے کیسے مذاکرات کرنا ہے۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گیلانی ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے مستعفی۔ استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ زبیر گیلانی کو گزشتہ سال جولائی میں ہارون شریف کے عہدہ چھوڑنے کے باعث چیئرمین بنایا گیا تھا۔ افغانستان میں اشرف غنی نے بطور صدر حلف اٹھا لیا۔ کابل میں تقریب حلف برداری کے دوران راکٹ حملہ، راکٹ صدارتی محل کی پارکنگ میں گرے، گاڑیاں تباہ۔ اشرف غنی کا دوران تقریب رد عمل سینہ تان کر دکھایا، کہا اپنے ملک اور عوام کے لیے قربانی کو تیار ہوں۔ دیکھو بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنی۔ شکست خوردہ عبداللہ نے بھی اپنی بیٹھک لگائی، اس محل میں صدارتی حلف اٹھا لیا۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سندھ میں کورونا وائرس کے آج 8 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ 5 مریض شام سے دوحہ کے راستے، جبکہ 3 لندن سے دبئی کے راستے پاکستان پہنچے۔ ملک پہ کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 15، جبکہ سندھ میں 13 ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کامران، اب مزید 8 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں؟ بالکل علی عابد، مزید 8 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے بتایا گیا ہے کہ 3 مریض جو ہے وہ گزشتہ ہفتے لندن سے دبئی کے راستے آئے تھے، جبکہ 5 مریض دوحہ کے راستے آئے تھے۔ ان 8 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ اب سے چند گھنٹے قبل کی اگر بات کی جائے تو ایک اور پیشنٹ جس کی عمر 53 سالہ تھی، اس میں محکمہ صحت سندھ نے کورونا وائرس کی تصدیق کی تھی۔ اس طرح صرف کراچی میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 13 ہو چکی ہے، جبکہ ملک بھر کی اگر بات کی جائے تو کیسز جو ہے گلگت بلتستان کے ہیں، جن کو اسلام آباد میں رکھا گیا ہے۔ اس طرح 15 ٹوٹل کورونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیشن وارڈ میں فوری طور پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کے جو رابطے تھے دیگر افراد تھے، ان سب کے جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں اور تمام رابطوں کو الگ کر کے ان کو بھی آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس وقت ان تمام کیسز کی جو ہے محکمہ صحت نے تصدیق کر دی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں جو کراچی کا پہلا کیس سامنے آیا تھا، یحییٰ جعفری نامی لڑکا جو کہ 22 سال کا تھا، اس کو
4 रोज قبل ڈسچارج کر دیا گیا ہے. پہلا کیس تھا کراچی کا, صحیح. لیکن اس وقت جو ہے مزید 13 کیسز کی رپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا کامران یہ بھی بتائیے گا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شام سے دوحہ کے راستے آئے تھے 5 مریض, جبکہ 3 لندن سے دبئی کے راستے پاکستان پہنچے ہیں, تو یقیناً جن فلائٹس پر یہ سوار تھے تو ان فلائٹس کے جو دیگر پیسنجرز تھے ان کا ڈیٹا ابھی کیا کلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یقینی بات ہے انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے, تو وہ بھی یقیناً مشتبہ کیسز تو ہوں گے. بالکل علی عابد, جو محکمہ صحت کے حکام ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کے جو جتنے رابطے تھے ان تمام لوگوں کو علیحدہ کرنے کے بعد ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں, اور اس وقت تک 13 لوگ جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, جبکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا, اور دیگر کیسز اگر خدا نخواستہ وہ بھی مثبت آتے ہیں تو انہیں بھی آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے گا. اس وقت جو ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ تھے اور جن لوگوں سے یہ ملے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ مشتبہ ٹھہرایا گیا ہے, اور مشتبہ ٹھہراتے ہوئے انہیں نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا آئسولیشن وارڈ میں ان کا باقاعدہ علاج ہوگا, اور کورونا سے نمٹنے کی جو ہے وہ مکمل طور پر کامران ان کی کچھ حالت کے حوالے سے بتایا گیا ہے, کس اسٹیج میں یہ ہیں اس وقت, کیسی حالت ہے ان لوگوں کی؟ اب تک جو محکمہ صحت کا کہنا ہے ان کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے, لیکن چونکہ وائرل ڈیزیز ہے اس کو پھیلنے سے روکنا ہے, لہذا فوری طور پر ان لوگوں کو جو کیسز سامنے آئے ہیں ان لوگوں کو سب سے پہلے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کے جو آپس کے رابطے تھے جن لوگوں سے ملے تھے ان سے علیحدہ کیا گیا, اور علیحدہ کرنے کے بعد ان تمام کیسز کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے. لیکن تمام لوگوں کی کنڈیشن کے حوالے سے جب ہم نے محکمہ صحت سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حالت سب کی خطرے سے باہر ہے. ابتدائی مرحلہ ہے کورونا وائرس کا, چونکہ یہ لوگ کچھ لوگ دبئی سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے, کچھ لوگ دوحہ سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے. اسی طرح جو اب سے کچھ گھنٹے قبل کیس رپورٹ ہوا ان کی تاریخ ایران سے ملتی ہے کہ وہ ایران سے آئے تھے, اور پہلا کیس بھی ایران کے راستے سے سامنے آیا تھا, ایران سے یہ یہاں کراچی پہنچا تھا. اس طرح پہلا کیس جو ہے وہ مثبت ہونے کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں. 13 سے 14 دن ہوتے ہیں جو کہ انہیں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے انہیں کلیئر کر دیا جاتا ہے. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان لوگوں کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا, ابتدائی مراحل ہیں اور اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ کامران شیخ آپ کا. کرونا وائرس کی روک تھام, قطر نے بھی پاکستانیوں کے لیے سیاحتی ویزے پر پابندی لگا دی ہے. اسلام آباد اور کراچی سے دوحہ جانے والی پروازوں سے 96 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا. قطر نے پاکستان سمیت 14 ممالک پر سیاحتی ویزے کی پابندی عائد کی ہے. ذرائع کے مطابق صرف ورک ویزا یا کنیکٹنگ پروازوں کے مسافر ہی قطر جا سکتے ہیں. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مزید 4 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں, جس کے بعد مہلک وائرس سے متاثر افراد کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے. سعودی عرب نے اپنے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 9 ممالک کے لیے سفر پر عارضی پابندی عائد کی ہے. ساتھ ہی دیگر ممالک سے آنے والے افراد جو صحت سے متعلق معلومات چھپائیں ان پر 5 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا میں پھیلنے والے مہلک کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو $1 کروڑ کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس آج بھی کئی افراد کی زندگیاں نکل گیا. اٹلی میں ایک روز کے دوران 130 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں کرونا کے بعد آج بھی کئی لوگ بنے شکار. اٹلی میں صرف 24 گھنٹوں کے دوران 130 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے. برطانیہ اور امریکہ سمیت یورپی ممالک میں نئے کیسز سامنے آنے لگے. ایران میں 43 افراد لقمہ اجل بنے. صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 70,000 قیدیوں کو عارضی طور پر رہا کر دیا. حکومتی اقدامات سے چین میں آہستہ آہستہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ افغانستان کا 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا اعلان. نو منتخب صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ وہ آج طالبان قیدیوں کی رہائی کے پروانے پر دستخط کر دیں گے. امید ہے کہ اس سے تشدد کی فضا میں کمی آئے گی. اشرف غنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کا فیصلہ بھی آج ہی کر دیا جائے گا. طالبان قیدیوں کی رہائی امن معاہدے کے تحت عمل میں آئی تھی. ملک میں ایک اور صدر 2. افغانستان میں اشرف غنی اور عبداللہ نے الگ الگ صدارتی حلف اٹھا لیا ہے. افغان صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران راکٹ حملہ بھی ہوا. راکٹ صدارتی محل کی پارکنگ میں گرے جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا. رد عمل میں اشرف غنی نے سینہ تان لیا, کہا ملک اور عوام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. افغان صدر بننے کی دوڑ نے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ میں تنازع پیدا کر دیا.
ملک کا صدر بننے کی ضد میں دونوں رہنماؤں نے علیحدہ علیحدہ حلف اٹھائے۔ اشرف غنی نے صدارتی ہاؤس